معزز علماء کرام، حفاظ اعظام، محترم بزرگوں، معزز دینی بھائیوں، نوجوان دوستوں، قابل احترام خواتین اسلام اور معصوم نونہال بچوں، آج کا یہ مبارک اجتماع اس عنوان سے ہے کہ شب برات کی کچھ فضیلت بیان ہوگی اور کچھ اصلاح معاشرہ سے متعلق گفتگو ہوگی۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ رجب کے مہینے سے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ لیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکتیں نازل فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رجب اور شعبان کے یہ 2 مہینے ہمارے لیے رمضان کے دروازے ہیں، اور رمضان ہی کے اہتمام کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اتنے زیادہ روزے رکھتے تھے کہ امہات المومنین اور خاص طور سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کے مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے روزہ رکھتے تھے کہ پورا مہینہ تقریباً روزے ہی میں گزر جاتا تھا۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں مولانا کون سا روزہ ہے، 1 ہے کہ 2 ہے، جاگنے کی رات سے پہلے ہے، جاگنے کی رات کے بعد میں ہے، جاگنے کی رات ہی میں ہے۔ تو یہ تو ہماری ہمت کی پستی ہے، کوتاہی ہے کہ ہم 1-2 روزے شعبان میں رکھ کر بس کر دیں۔ ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً پورا مہینہ شعبان کا روزوں میں گزارتے تھے۔ تو جہاں تک ہو سکے شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے ہم رکھیں تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو جائے۔ پھر اس مبارک رات میں جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، جو شعبان کی 15ویں شب ہے، اس سے متعلق جو روایتیں ہمارے پاس حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اس میں ایک روایت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی روایتوں کی روشنی میں ایک روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور 2 روایتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ یہ مشکوٰۃ شریف میں 4 روایتیں ہیں شب برات کی فضیلت سے متعلق۔ علماء ان روایتوں پر کچھ کلام کرتے ہیں، لیکن فضیلت کے باب میں اگر کئی روایتیں ایک عنوان پر کتابوں میں راویوں کی روایت سے مل جائیں تو پھر وہ ضعیف ہونے کے باوجود قابل استناد ہو جاتی ہے، قابل تقلید ہو جاتی ہے، قابل اعتبار ہو جاتی ہے۔ تو یہ روایتیں اگرچہ کچھ محدثین رحمۃ اللہ علیہم کلام کرتے ہیں، لیکن وہ مشکوٰۃ شریف میں 4 روایتیں ہیں، اور علماء کہتے ہیں کہ تقریباً 17 روایتیں ہیں جو اور بھی مختلف کتابوں میں موجود ہیں۔ اس اعتبار سے شب برات کی فضیلت بہرحال ایک حقیقت ہے اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں البتہ اتنا ضرور ہے
کہ شب برات کی جو نمازیں ہیں نفل نمازیں، وہ کوئی مخصوص نفل نماز نہیں ہے۔ مغرب کے بعد 6 رکعت اس نیت سے اس نیت سے اس نیت سے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ہماری محترم مائیں اور بہنیں غور سے سن لیں، کیونکہ عام طور پر وہی اس پر اصرار کرتی ہیں اور زور دیتی ہیں۔ بچوں کو کہتے جا رہے جلدی جا 6 رکعت پڑھ کے آ، جا جلدی جا 6 رکعت پڑھ کے آ۔ تو یہ 6 رکعتیں ہیں جو مغرب کی نماز کے بعد عام طور پر کہیں لکھی رہتی ہیں، کہیں مشہور گھر کی خواتین کی زبانوں سے بچوں کے لیے بولی جاتی ہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جیسے بھی آپ کو اللہ کی عبادت کرنی ہے، جتنی بھی رکعتیں آپ کو بشاشت سے پڑھنی ہیں آپ پڑھ لیجئے۔ مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھیے، عشاء کے بعد سے تہجد کے وقت تک پڑھیے، تہجد کے بعد سے لے کر صبح صادق تک پڑھیے، آپ کو اختیار ہے۔ لیکن یہ چیز ذہن میں رہے کہ اس مبارک رات میں جاگ کر جو ہم نفل نمازیں پڑھتے ہیں وہ ہر اعتبار سے نفل ہیں، اور نفل نمازوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم ان کو پڑھیں گے تو اس کا ثواب ملے گا ضرور، لیکن اگر خدا نخواستہ نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ ہم جاگ کر چند راتوں میں، جاگنے والی راتوں میں عبادت کر لیتے ہیں، یہ سب نفل نمازیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دوسرے دنوں میں نہ فجر کی کوئی پابندی ہوتی ہے، نہ ظہر کی کوئی پابندی ہوتی ہے، نہ عصر کی کوئی پابندی ہوتی ہے، نہ مغرب اور نہ عشاء کی۔ جمعہ نماز پڑھتے ہیں بس، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نفل نماز ہم جاگنے کی راتوں میں پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، پڑھیے آپ، لیکن فرض نمازوں کا اہتمام اس سے زیادہ آپ کو کرنا چاہیے، اس لیے کہ فرض نمازوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے فرض نمازیں پابندی سے پڑھیں تو اس کی مکمل فضیلت، اس کا مکمل ثواب اللہ پاک کی جانب سے امید ہے کہ آپ کو ضرور ملے گا۔ لیکن خدا نخواستہ ثم خدا نخواستہ اگر آپ نے فرض نمازیں چھوڑ دیں تو پھر اللہ کے یہاں آپ کو پکڑا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازیں چھوڑنے پر بہت سخت وعید بیان کی ہے، ہر نماز کو چھوڑنے کی وعید آپ نے بیان فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر عصر کی نماز کے بارے میں صحیح حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عصر کی فرض نماز چھوڑ دے تو اس کا نقصان اتنا زیادہ ہے گویا اس کا پورا خاندان تباہ و برباد ہو گیا۔ صرف ایک نماز عصر کی اگر چھوڑ دی جائے، اس کو کوئی نہ پڑھے، تو ایسا سمجھ لو کہ اس کا پورا خاندان تباہ و برباد ہو گیا۔ صرف وہی نہیں، اس کے پورے بال بچے، اس کا پورا گھرانہ سب تباہ و برباد ہو گیا۔ کتنا بڑا نقصان ہے پورے خاندان کا تباہ و برباد ہونا صرف ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے۔ اگر 5 نماز آدمی چھوڑ دیتا ہے تو کتنا نقصان ہوگا۔ اس لیے اس کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم جاگنے کی راتوں میں جاگ کر جو نفل نمازیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، پڑھیے آپ، لیکن فرض نمازیں ہم بالکل نہ چھوڑیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہتے تھے، بیمار، پھر بھی مسجد میں جماعت سے نماز آپ پڑھاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری نگاہوں میں وہ منظر آج بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمزوری کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہے تھے،
بہت آپ نے کوشش کی کہ اٹھ جائیں لیکن اٹھ نہیں پاتے تھے، غشی طاری ہو جاتی تھی، بیٹھ جاتے تھے، لیٹ جاتے تھے، اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا ابو بکر کو حکم دو، وہ نماز پڑھائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان دنوں میں نماز پڑھائے جن دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قابل بھی نہیں تھے کہ اٹھ کر اپنے پیروں سے یہ سہارا لے کر آپ مسجد تک جاتے، حالانکہ آپ کا جو حجرہ ہے وہ اور مسجد نبوی دونوں کی دیوار ایک تھی، لیکن نہیں جا پا رہے تھے۔ ان دنوں میں ایک دن آپ کو اچھا لگا، طبیعت آپ کی کچھ عمدہ محسوس ہوئی، تو آپ نے دو آدمیوں کا سہارا لیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں کے کاندھوں پر آپ ہاتھ رکھ کر ان کے سہارے کھڑے ہوئے۔ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانے کے لیے بڑی مشکل سے ان کے سہارے سے آپ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر آپ مسجد تک ایسے پیر اٹھا کر نہیں گئے، بلکہ کمزوری اتنی زیادہ تھی کہ آپ کے پیر مبارک زمین میں گھسٹ رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ منظر آج تک میری نگاہوں میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمزوری کی وجہ سے پیر اٹھا کر چل نہیں پا رہے تھے، ان دونوں صحابہ کا سہارا لے کر پیر زمین سے رگڑتے ہوئے آپ پہنچے ہیں مسجد نبوی میں، اور پھر آپ نے نماز پڑھائی۔ ہم تو ہٹے کٹے ہیں، ہم تو طاقتور ہیں، ہم تو کوئی بیمار نہیں ہیں، اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم فرض نمازیں خاص طور پر ادا کریں، نفل نمازیں ہم پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ فرض نمازوں کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ نفل چھوٹ جائے گی تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن فرض اگر چھوٹ گئی تو بہت زبردست گناہ ہے۔ تو ان جاگنے کی راتوں میں تمام ہی نوجوان دوستوں سے، تمام بزرگوں سے، تمام مسلمان بھائیوں سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ نفل نمازوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ فرض نمازوں کی پابندی بھی کریں، عزم کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں کہ آج سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک اب انشاءاللہ فرض نماز ہم چھوڑیں گے نہیں۔ اگر ہم کو فرض نماز پڑھنے کا ڈھنگ نہیں ہے، مسجد جاتے ہی نہیں ہیں، تو نماز سیکھ لیں۔ مسجدوں میں جماعتیں آتی ہیں، مسجدوں میں سکھانے والے علماء موجود ہیں، تعلیم بالغاں کی کلاسیں موجود ہیں۔ آپ علم حاصل کرنے کے لیے شرمائیے مت، خوشی خوشی آپ جائیے اور علماء سے نماز سیکھ لیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قاعدے میں التحیات ایسے پڑھاتے تھے، قاعدے میں پڑھی جانے والی دعا التحیات ایسے یاد کراتے تھے جیسے قرآن کی آیتیں آپ ہم کو یاد کراتے تھے۔ اتنے بڑے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سیکھ رہے ہیں تو قاعدے میں پڑھنے والی دعا التحیات ایسے اہتمام سے سیکھ رہے ہیں جیسے قرآن سیکھتے ہیں۔ تو نماز سیکھو۔ جن مسلمانوں کو نماز پڑھنا نہیں آتی وہ شرمائے نہیں، وہ یہ نہ سوچیں کہ کوئی کیا بولے گا، کوئی کیا سمجھے گا۔ کسی کے بولنے اور سمجھنے کا کوئی اعتبار مت کیجیے، جائیے اپنی نماز درست کیجیے، اور جب نماز درست ہو جائے گی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ خوشی خوشی مسجد میں آئیں گے اور 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے۔ بہت سارے مسلمان صرف اس لیے مسجد میں نہیں آتے ہیں کہ ان کو نماز پڑھنے کا ڈھنگ نہیں معلوم۔
جمعہ میں آ جاتے ہیں شرما حضوری کر کے، 2 رکعت پڑھ کے فوراً نکل جاتے ہیں، 2 رکعت کے علاوہ کچھ پڑھتے ہی نہیں ہیں. تو 2 رکعت پڑھنے میں کیا لگ رہا ہے؟ آزو بازو کو دیکھ دیکھ کر رکوع سجدہ کر کے نماز پوری کر لیتے ہیں. لیکن ظہر کی 4 رکعت پہلے والی، 4 رکعت امام کے ساتھ، پھر اس کے بعد 2 رکعت سنت، اس کے بعد 2 رکعت نفل، امام کے ساتھ تو پڑھ لیں گے، باقی نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو شرماتے ہیں بیچارے، مسجد میں آتے نہیں ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کبھی کبھی دیکھے ہیں مسجدوں میں نوشہ میاں آتے ہیں، نوشہ میاں نیا نیا کپڑا پہن کے نہا دھو کے آئے ہیں، خوشبو لگا کر، اور وہ 2 رکعت شکرانہ پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی پڑھانے والا نہیں ہے. تو ڈھونڈتے امام صاحب کو، مؤذن صاحب کو، کسی اور نمازی کو، ذرا پڑھا دے یار 2 رکعت، ذرا پڑھا دے یار 2 رکعت. 2 رکعت شکرانے کی آپ خود نہیں پڑھ سکتے، کسی اور کے پڑھانے کی آپ کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے. یہ ایک عام معاشرہ ہے. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں کو نماز آتی نہیں ہے تو وہ شرماتے ہیں اور مسجد میں آتے ہوئے کتراتے ہیں. تو وہ نماز سیکھ لیں اچھی طرح. نماز سیکھنے کا ثواب الگ سے ان کو ملے گا، اور نماز سیکھ کر نماز پڑھنے کا ثواب الگ سے ملے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر جب اللہ نے آپ کو اتنی بلندی عطا فرمائی کہ نہ کسی فرشتے کو وہ بلندی مل سکی ہے، نہ کسی پیغمبر کو. سدرۃ المنتہا وہ آخری مقام ہے جہاں فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام جاتے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. وہ ساتھ میں گئے سدرۃ المنتہا تک، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب آپ ہی جائیے، میں نہیں جا سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے گئے، جہاں تک اللہ نے چاہا وہاں تک گئے. سوچنے کی بات ہے، اللہ نے اتنا قریب کیا کہ یہ قرب کسی مخلوق کو حاصل نہیں ہو سکا، نہ فرشتوں کو، نہ انسانوں کو، نہ جناتوں کو، نہ کسی اور مخلوق کو. اور پھر اس موقع پر اللہ نے بہت قیمتی تحفہ دیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو. وہ تحفہ کیا تھا؟ روزانہ 50 وقت کی نماز آپ کو اور آپ کی امت کو پڑھنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی سخت حکم اللہ دیتا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کہتے تھے، اے اللہ میری امت کمزور ہے، اتنا سخت حکم برداشت نہیں کر سکے گی، آپ ذرا اس کو نرم کر دیجیے. تو اللہ پاک پھر اس میں نرمی کرتا تھا. لیکن اس مرتبہ روزانہ 50 وقت کی نمازیں پڑھنے کا حکم جب اللہ نے دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سخت نہیں سمجھے، نہ اپنے لیے نہ امت کے لیے. آپ خوشی خوشی لے کر وہ آ رہے تھے. نماز کا آپ اس کی قدر و منزلت کو آپ سمجھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 50 وقت کی نمازوں کو خوشی خوشی لے کر آ رہے تھے. جلسوں میں کبھی کوئی کتا آ جاتا ہے، بلی آ جاتی ہے تو ڈسٹرب ہوتا ہے نا، ایسے بچے بھی آ کر ڈسٹرب کر رہے ہیں. تو منتظمین ان بچوں کو ایک طرف کر دیں، یہاں آنے نہ دیں، بالکل آنے جانے نہ دیں. اس طرف سے بھی نگاہ رکھو، اس طرف سے بھی نگاہ رکھو، بچوں کو بالکل راستے پر چلنے اور آنے جانے نہ دیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 50 وقت کی نماز لے کر لوٹ رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص لگاؤ ہے. تو انہوں نے پوچھ لیا، اے اللہ کے محبوب پیغمبر، اے اللہ کے لاڈلے حبیب، اللہ نے کیا دیا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوش ہو کر کہا، بے انتہا مسرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے اور میری امت کو اللہ نے 50 وقت روزانہ نماز پڑھنے کا تحفہ دیا ہے.
اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ 50 وقت کی نماز کتنی اونچی دولت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میری امت روزانہ 50 وقت کی نماز پڑھیں، آپ اس میں کمی نہیں کرائے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار کہتے رہے یہ تعداد بہت زیادہ ہے، جائیے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کیجئے کچھ کم کر لے اللہ پاک۔ تو ایک پیغمبر کی بات رکھنے کے لیے، ان کا دل رکھنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں گئے اور جا کر اللہ سے درخواست کی۔ اللہ نے ایک روایت کے مطابق 10 نمازیں کم کی، ایک روایت کے مطابق 5 نمازیں کم کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام برابر اور کم کراتے رہے اور کم کراتے رہے اور کم کراتے رہے، یہاں تک کہ 5 وقت کی نماز رہ گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے اور کم کرا لو، کیونکہ یہ بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ مجھے میری امت بنی اسرائیل کا تلخ تجربہ ہے کہ وہ 2 وقت کی نماز نہیں پڑھتے تھے، اس کی وجہ سے اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے۔ قرآن کریم میں سورہ فاتحہ میں جو ہم پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہم کو مت چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، اس سے مراد ہے یہودی بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے، نماز نہیں پڑھتے تھے، حالانکہ دو ہی وقت کی نماز تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ میری امت تو 2 وقت کی نماز نہیں پڑھتی تھی، آپ کی امت 5 وقت کی کیا نماز پڑھے گی، اور کم کرا لو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب مجھے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے شرم آتی، اب میں نہیں جاؤں گا۔ وہ 5 وقت کی نماز لے کر لوٹنے لگے تو اللہ جو ارحم الراحمین ہے، اس سے بڑھ کر رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ نے ندا دی اے ہمارے محبوب، ہمارے فیصلے بدلتے نہیں ہیں، ہم نے 50 کی تعداد طے کی تھی، وہ 50 کی تعداد باقی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی کہ ارے 50 کی تعداد باقی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کی امت 1 وقت کی نماز پڑھے گی تو اس کو 10 نماز پڑھنے کا ثواب دیا جائے گا۔ اللہ نے قرآن کریم میں باقاعدہ یہ حکم نازل فرمایا کہ جو 1 نیکی لے کر آئے گا اس کو کم سے کم 10 گنا بڑھا کر ثواب دیا جائے گا، کم سے کم۔ اس کے بعد اللہ جتنا چاہے دے دے، اللہ کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خوشخبری ملی کہ وہ 50 کی تعداد باقی ہے، 5 پڑھنے پر 50 نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، بہت خوش ہوئے، اور آپ نے اپنی امت کے سامنے یہ بات ارشاد فرمائی، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ عبارت کتنی خوبصورت ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی نماز پڑھ کے اتنا اچھا لگتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہمیں سب سے زیادہ محبوب چیز مل گئی اور ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا نمازوں کے بارے میں، اور ہمارا یہ حال ہے کہ کسی بھی محلے میں 100% نمازی آپ کو نہیں ملیں گے۔ تو جاگنے کی راتوں میں جو ہم بہت زیادہ خوشی بہت زیادہ شوق سے عبادت کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ نمازوں میں اللہ کی عبادت میں یہ شوق یہ ذوق رہنا چاہیے، لیکن یہ نفل نماز ہے، فرض نماز کا اہتمام اور شوق ذوق اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ ایک گزارش یہ ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ شب برأت جو شعبان کی 15ویں شب ہے، اس سے متعلق ہم کو کچھ معلومات ہونی چاہیے، اور اگر معلومات ہے تو اس پر عمل ہونا چاہیے۔ مشکات شریف میں جو 4 روایتیں ہیں، ان 4 روایتوں میں ایک روایت یہ ہے کہ 15ویں شب کو اللہ پاک اپنی ساری مخلوق کی مغفرت فرماتا ہے، لیکن شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ شرک کا مطلب اللہ کو ایک نہ سمجھنا،
بلکہ اللہ کی خدائی کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا سمجھنا، نعوذ باللہ من ذالک۔ آئندہ صلی اللہ پاک ہمیں زندگی عطا فرمائے تو اس سے زیادہ بیٹھنے کا انتظام کیجیے گا۔ ایسے آ جائیے، اندر آ جائیے نا۔ مسجد میں بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ تو فرض نمازوں کا اہتمام ہم کو کرنا چاہیے، نفل نمازوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ۔ مسلمان کی شان یہ ہے ہی نہیں کہ وہ فرض نماز چھوڑ دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے، تو ہماری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہونی چاہیے، اور فرض نمازوں کو شوق سے، محبت سے اور جی لگا کے پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اس مبارک رات میں ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں جس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ اللہ پاک اپنی ساری مخلوق کی مغفرت فرماتا ہے اس مبارک رات میں، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں۔ لیکن مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی، یعنی جو اللہ کو ایک نہیں سمجھتا بلکہ اللہ کی ذات میں دوسرے بھی کسی کو خدا سمجھتا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم لوگ جتنے مسلمان ہیں سب اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہم اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، پھر بھی ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائی میں شریک نہیں کرتے ہیں، بلکہ انہیں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہتے ہیں۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خدائی میں شریک نہیں کرتے ہیں، جبکہ وہ ہماری نگاہوں میں اللہ کے بعد سب سے عظیم شخصیت ہیں۔ ہمارے ماں باپ، ہمارے بال بچے، ہماری اپنی ذات اور تمام انسانوں سے زیادہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عام طور پر یہ جملہ کہا کرتے تھے، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ پوری دنیا کے مسلمان یہ کہتے ہیں، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں۔ اتنی محبت ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن ہم ان کو خدا نہیں سمجھتے ہیں، اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں۔ تو الحمدللہ جتنے مسلمان ہیں پوری دنیا میں وہ سب اللہ کو ایک مانتے ہیں، کوئی شرک نہیں کرتا۔ اس سلسلے میں تو ہم کو اطمینان ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان اپنے دل میں بغض رکھتا ہو کسی مسلمان سے، کینہ کپٹ رکھتا ہو کسی مسلمان سے، تو اس کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوگی۔ اور 2 قدم آگے آ جائیے بھائی صاحب، جگہ ہے تو بیٹھ جائیے، ہاں ٹھیک ہے۔ جو مسلمان کسی بھی مسلمان سے کینہ کپٹ بغض عداوت حسد رکھتا ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس مبارک رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس رات کا نام ہی ہے مغفرت کی رات، گناہوں سے پاک ہونے کی رات۔ مغفرت کا مطلب گناہ معاف ہو جائیں، اللہ گناہوں سے ہم کو معاف کر دے، اس کا نام ہے مغفرت۔ تو یہ رات جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، برات یعنی پاک صاف ہونا،
شب برات کا مطلب وہ ہماری شادی والی برات نہیں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ لفظ ہو کہ شب برات کا مطلب برات والی رات. برات لفظ نہیں، براءت لفظ ہے، یعنی بری ہونا، پاک صاف ہونا. تو یہ مبارک رات گناہوں سے پاک صاف ہونے کی رات ہے، اس کا نام ہی یہی ہے. لیکن وہ بد نصیب جو کسی مسلمان سے کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، حسد اور دشمنی رکھتا ہو، اس کی مغفرت نہیں ہوگی. اس لیے محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، پوری زندگی میں کبھی بھی کسی بھی مسلمان سے اپنا دل میلا مت کرنا. اگر کوئی بدگمانی ہو جائے تو بدگمانی دور کر لینا، دل کو میلا مت ہونے دینا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ کی اہلیہ محترمہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور کچھ دیر آپ سے بیٹھ کر بات کرنے لگی. اس زمانے میں عورتیں مسجد میں آتی تھیں، لیکن بعد کے زمانوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کہنے کی وجہ سے عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کیا جاتا ہے. ہاں، عمرہ اور حج کے موقع پر حرمین شریفین میں عورتیں اپنے خاص مردوں سے الگ ہو کر نماز پڑھیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن عام مسجدوں میں علماء احناف منع کرتے ہیں. اس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت موجود تھی، اللہ پاک کی طرف سے وحی نازل ہوتی رہتی تھی، معجزے ظاہر ہوتے رہتے تھے، بہت ہی نورانی زمانہ تھا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اتنا نورانی زمانہ کسی زمانے میں نہیں رہا ہے جتنا نورانی زمانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا. خود آپ نے ارشاد فرمائے، خیر القرون قرنی، تمام زمانوں میں سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے. پھر اس کے بعد آپ کے بعد والے زمانے اور آپ کے بعد والے زمانے یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے کو آپ نے بہتر قرار دیا ہے، لیکن سب سے بہتر زمانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے. آپ کے زمانے کی نورانیت کی وجہ سے آپ کی اہلیہ محترمہ آئیں، کچھ دیر بیٹھ کر بات کرتی رہیں، پھر اٹھ کر جانے لگیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ساتھ دروازے تک گئے ان کو چھوڑنے کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث میں، ایک ایک سنت میں ہماری زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے. ہم ان نمونوں کو عمل کرنے کے لیے اختیار کرتے ہی نہیں ہیں. کتنے ایسے شوہر ہمارے یہاں ہیں اس مبارک مجلس میں، کتنے ایسے شوہر ہیں، نوجوان بھی، ادھیڑ عمر کے بھی اور بڑی عمر کے بھی، جو اپنی بیوی کا اتنا خیال نہیں رکھتے ہیں جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیال رکھتے تھے. اب دیکھیے، وہ تھوڑی دیر بیٹھ کر جا رہی ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بول سکتے ہیں ہاں جاؤ جاؤ جاؤ، ہاں جاؤ جاؤ، لیکن نہیں، آپ ان کے ساتھ ساتھ گئے. دلداری دیکھیے، بیوی کی مدارات دیکھیے کہ ان کے ساتھ ساتھ آپ دروازے تک گئے. اب آپ تو اعتکاف میں تھے، دروازے کے باہر نکل نہیں سکتے تھے، تو دروازے پر کھڑے ہو کر بھی آپ گفتگو کرنے لگے. اتنے میں دو صحابہ وہاں سے گزرے، انہوں نے دیکھ لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پردہ نشین خاتون سے بات کر رہے ہیں. دیکھو، میں ایک ایسی بات، حساس بات کہہ رہا ہوں جس کو ہر مسلمان کو نوٹ کر کے اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. وہ دو صحابی گزرے، انہوں نے دیکھا، سلام کیا، محسوس کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پردہ نشین خاتون سے گفتگو کر رہے ہیں. آگے بڑھنے لگے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ گئے کہ ان دونوں نے مجھے ایک خاتون سے جو پردے میں ہے گفتگو کرتے دیکھ لیا ہے، تو آپ نے ان کو روک لیا، ٹھہر جاؤ، آگے مت بڑھو۔ وہ دونوں رک گئے، وہ دونوں صحابہ رک گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا دیکھ لو، ہاں یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہیں تم میرے بارے میں بدگمان نہ ہو جانا، تمہارے دل میں میرے بارے میں بدگمانی نہ آ جائے کہ اللہ کے رسول کون سی خاتون سے گفتگو کر رہے ہیں، کون ہے وہ؟ یہ بدگمانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک امتی کے دل میں اس کے ایمان کو ضائع کرنے کے لیے کافی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک کر کہا یہ میری بیوی، ہاں۔ تو وہ دونوں صحابی کہنے گئے اللہ کے رسول آپ کے بارے میں ہم کبھی بھی ایسا کوئی گمان نہیں کر سکتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، یہ ہمیشہ ہماری نگاہوں میں رہنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا تھا غور سے سنو، تم اپنی صفائی پیش کر رہے ہو کہ ہمارے دل میں آپ کے بارے میں بدگمانی نہیں آ سکتی، لیکن میں جانتا ہوں کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، اور وہ کب کہاں کس موقع پر اس کو گناہ میں مبتلا کر دے کوئی بھروسہ نہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کو صاف ستھرا رکھے، کسی بھی مسلمان سے بدگمان نہ ہو، کسی بھی مسلمان سے اپنے دل کو میلا نہ ہونے دے۔ ہم اس مبارک رات میں کم از کم اتنا اہتمام کر لیں کہ اپنے دل کو پاک صاف کر لیں تاکہ ہماری مغفرت تو ہو جائے، اس مبارک رات کا صحیح فائدہ تو ہم کو مل جائے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کا یہ باب ہمارے سامنے جب کھلا ہے تو پھر ایک بات اور سن لیجئے، قرآن کریم میں اللہ پاک نے مردوں کو حکم دیا ہے، قرآن کریم میں اللہ پاک نے مردوں کو حکم دیا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اے مردو اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارو۔ یہ قرآن میں اللہ پاک کا حکم ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے کے ساتھ زندگی گزارو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کے گھر میں روزانہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سب کے یہاں جا کر تھوڑی تھوڑی دیر بیٹھتے تھے تاکہ سب کی دلداری ہو جائے، یہ محسوس نہ ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا خیال ہی نہیں کرتے ہیں، جس کے یہاں رات گزارنا ہے اسی کے گھر میں گھس گئے، ہمارے آ ہی نہیں رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف دیکھیے، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا اندازہ لگائیے کہ آپ تمام بیویوں کے گھروں میں جا کر تھوڑی تھوڑی دیر عصر کے بعد بیٹھتے تھے۔ اب ساری ازواج مطہرات چاہتی تھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم کو زیادہ مل جائے، اچھی بات ہے، بیوی اگر چاہتی ہے کہ شوہر کی محبت مجھے مل جائے بہت اچھی بات ہے، شوہر اگر چاہتا ہے کہ بیوی کی محبت مجھے مل جائے بہت اچھی بات ہے۔ دونوں میاں بیوی کو ایک دوسرے کی محبت کا مل جانا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ اور گھر کے اور جو افراد ہیں، ساس ہیں، سسر ہیں، دیورانی ہے، جیٹھانی ہے، ان کے دلوں میں بھی ہماری عزت رہے، ہمارا مقام رہے، اس کی بھی کوشش کرنا بہت اچھی بات ہے۔ پورا خاندان مل جل کر رہے، ہر مسلمان گھرانے میں یہی خوشبو بسی ہوئی ہونی چاہیے، سب مل جل کر رہے ہیں، کسی کے دل میں کسی کے خلاف کوئی کھوٹ نہ ہو، کوئی میل کچیل نہ ہو، سب ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں، سب اپنا اپنا کام اخلاص کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ کرتے رہیں۔ ہر مسلمان گھر میں اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دوسری بیویوں کے یہاں تھوڑی تھوڑی دیر بیٹھ کے آ گئے، لیکن ایک بیوی تھی حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا،
ان کے گھر میں عصر کی نماز کے بعد زیادہ ہی دیر تک بیٹھے رہ گئے، جلدی سے نہیں آئے، زیادہ ہی دیر تک بیٹھے رہ گئے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجسس ہوا کہ وہاں زیادہ دیر کیوں بیٹھے، تو انہوں نے معلومات لی تو پتہ یہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیز پسند ہے، اور حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شہد بہت بڑی تعداد میں کہیں سے ہدیے میں آیا ہے، تو وہ کٹورا بھر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پلائی۔ تو حضور کو تو میٹھی چیز پسند ہے اور شہد تو اور زیادہ پسند تھا، تو پھر آپ دلداری کے لیے کچھ دیر اور زیادہ وہاں بیٹھے۔ دوسرے دن بھی ایسے ہی ہوا، ساری بیویوں کے یہاں تھوڑے تھوڑے دیر بیٹھے، اور حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں زیادہ دیر بیٹھ گئے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سوچنے لگی کہ ہمارے پاس تو شہد ہے نہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کٹورا بھر کے پلائیں، تو پھر کیسے ہم حضور کو اپنے گھر میں زیادہ دیر روکیں، آپ کی محبت زیادہ کیسے حاصل کریں؟ تو انہوں نے آئیڈیا کیا۔ عورتیں بڑی ذہین ہوتی ہیں، آپ ہی سب ذہین نہیں ہیں، خواتین اسلام بھی بڑی ذہین ہوتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فیور میں جو امہات المومنین تھی، ان میں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ سب ان کی فیور میں تھی۔ تو انہوں نے سب کو جمع کر کے بلایا اور کہا دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر زیادہ دیر تک رہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں کے پاس شہد آیا ہے، وہ روز پلاتی ہے، اب ہمارے پاس تو شہد ہے نہیں، تو اب حضور کا شہد وہاں پلانا بند کرنا چاہیے تاکہ جتنی دیر ہمارے یہاں رہتے ہیں اتنی ہی دیر وہاں رہیں۔ تو انہوں نے آئیڈیا کیا کی، ایک پھول ہوتا ہے، پھول جس میں خوشبو نہیں ہوتی ہے بلکہ بساند ہوتی ہے، بساند۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حفصہ سے بھی کہا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی کہا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی کہا، اور خود اپنے آپ سے بھی کہا کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے شہد کا کٹورا پی کے آئیں گے نا، تو اگر میرے گھر آئیں گے تو میں بولوں گی، تیرے گھر آئیں گے صفیہ تو بولنا، سودا تو بولنا، اور حفصہ تو بولنا۔ کیا حضور کو خوشبو پسند تھی اور بدبو قطعاً برداشت نہیں تھی، یہ سب جانتے تھے مزاج۔ تو اب حضور آئیں گے نا تمہارے گھر تو کیا بولنا، کیسی بو آ رہی ہے، کیا کھائیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بول دیں گے۔ اب یہ آئیڈیا کامیاب ہو گئی ہے، ایک بیوی نے کہا، دوسری بیوی نے کہا، تیسری بیوی نے کہا، چوتھی بیوی نے کہا کیا کھا کے آئے ہیں، کیسی بو آ رہی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں نہیں نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، میں نے زینب بنت جہش کے یہاں شہد کا کٹورا پیا ہے۔ ایسا؟ ضرور، وہ شہد جس مکھی نے نکالا ہے وہ اس بساند والے پھول سے نکالا ہے، اسی لیے اس کی بساند اس شہد میں محسوس ہو رہی ہے اور میں بھی محسوس کر رہی ہوں۔ تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ آئیڈیا سے مجھ کو وہاں پر شہد پینے سے روکنا چاہتی ہیں، تو بیویوں کی دلداری کے لیے ازدواجی زندگی کی خوشگواری سنیے۔ بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں، کہہ رہے ہو تو تیری بیوی کا، تیری جورو کا غلام ہو گیا، کہہ رہے ذرا سا بیوی کی دلداری کرنے پر کچھ ساتھی تانا دینے لگتے ہیں، گھر والے بھی کبھی کبھی تانا دینے لگتے ہیں، ارے یہ تو بیوی جورو کا غلام ہے رے، جو جورو بولتی وہی مانتا ہے۔ حالانکہ یہ دلداری ہے، ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ جورو کو غلام ہے۔ انسان کو اپنی ماں کا حق ادا کرنا چاہیے، سب سے زیادہ بیوی کا حق ادا کرنا چاہیے، بہن کا حق ادا کرنا چاہیے، بیٹی کا حق ادا کرنا چاہیے، دادی نانی جتنے خاندان کی خواتین ہیں سب کا حق ادا کرنا چاہیے، جو مردوں میں ہیں، والد ہے، دادا ہے، نانا ہے، چچا ہے، پھوپا ہے، ماموں ہے، خالو ہیں، سب کا حق ادا کرنا چاہیے۔ سارے
رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں بھی برکت ہو اور اس کی عمر میں بھی برکت ہو تو اس کو چاہیے کہ ساری رشتہ داری نبھائے۔ بیوی ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، دادی ہے، نانی ہے، ساس ہے، دادا نانا ہیں، جتنے رشتہ دار ہیں سارے رشتہ داروں سے رشتہ داری نبھانا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے تم کو دو فائدہ ہوگا، ایک تو تمہاری عمر میں برکت ہوگی اور دوسرے تمہاری روزی میں برکت ہوگی۔ کون نہیں چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں برکت ہو؟ ہم سب تو دعا مانگتے ہیں نا فرض نماز کے بعد، تہجد میں جب ہم کو موقع ملتا ہے، اے اللہ ہماری روزی میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہم کو حلال روزی عطا فرما۔ تو اتنی آسانی سے برکت ہو جائے گی روزی میں، تو ہم کو سارے رشتہ داروں کے حقوق ادا کر کے زندگی گزارنا چاہیے۔ تو اس کی وجہ سے انشاءاللہ ہماری روزی میں بھی برکت ہوگی اور ہماری عمر میں بھی برکت ہوگی۔ کچھ گھروں میں ایسا ہوتا ہے بات بات پہ نکتہ چینی کرتے ہیں، بات بات پہ نکتہ چینی کرتے ہیں، بات بات پہ نکتہ چینی کرتے ہیں۔ نہیں، اگر ہماری بہو ہمارے گھر آئی ہے تو اس کو بہو مت سمجھو، بیٹی سمجھو۔ اور اگر اس کی ذات میں کچھ کوتاہی ہے، اس کو کام کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، اس کو روٹی پکانے کا ڈھنگ نہیں ہے، اس کو سالن بنانے کا ڈھنگ نہیں ہے، اس کو چاول پکانے کا ڈھنگ نہیں ہے، اس کو صفائی سلیقے سے کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، تو بیٹی سمجھ کر اس کو چمکار کر محبت سے سمجھاؤ۔ کسی وقت تم بھی، جو بوڑھی ساس ہے نا، کسی وقت تم بھی کسی کی بہو رہی ہوگی، یاد کرو زمانے ماضی کو، اس وقت تم کیا چاہتی تھی۔ ایسے ہی اپنی بہو کو بیٹی کا مان پان دو اور اس کو سکھاؤ، گھر گرہستی کا طریقہ سکھاؤ۔ وہ دوسرے خاندان سے آئی ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے، تو اس کو محبت دو، اس کو اپنائیت دو، اس کو ایسا لگے کہ میری ساس میری ماں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتی ہے، میرے سسر میرے والد کی طرح مجھ سے محبت کرتے ہیں اور مجھے ہمیشہ نرمی کے ساتھ حکم دیتے رہتے ہیں، کبھی تشدد اور سختی کے ساتھ کوئی جملہ نہیں کہتے۔ احساس ہونا چاہیے۔ اور اگر داماد ہمارا ہے اس سے کوئی غلطی ہو رہی ہے کہ وہ صحیح ازدواجی زندگی گزار نہیں رہا ہے، تو سسر کو چاہیے کہ داماد کو محبت سے، اپنائیت سے، پیار سے اس کو سمجھائے کہ بیٹا دیکھ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بیٹا ایسا کرنا چاہیے، بیٹا بیٹا کہہ کے اس کی اصلاح کرو۔ ازدواجی زندگی کی خوبیاں ہمارے گھروں میں رہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا ہے۔ اور ازدواجی زندگی میں بگاڑ پیدا ہو، جھگڑے ہوں، لڑائیاں ہوں، یہ شیطان کا مشن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزانہ شیطان پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے اور اپنے چیلوں کو بلا کر ان سے رپورٹ لیتا ہے، کیا کیا رہے تو نے بتا، میں نے کو نماز پڑھنے سے روک دیا، کوئی ڈھنگ کا کام تم کرتے نہیں، تم بتا۔ وہ خاموش، بتانا کیوں نہیں بتا رہا؟ ارے نماز سے روکنے والے کو تم ڈانٹ رہے ہو، مجھ سے تو کوئی ایسی بات ہوئی بھی نہیں ہے، نہیں بتا۔ اس نے کہا کہ میں نے آج 2 میاں بیوی میں جھگڑے لگا دیا۔ خاندان میں جھگڑے لگانا، آپ غور سے سنیے گا، ہماری معمولی سی غلطی کی وجہ سے خاندان ٹوٹ جاتا ہے، خاندان بکھر جاتا ہے۔ تعلقات جو ملنے چاہیے، جن کو ہماری روزی اور ہماری عمر کی برکت کا ذریعہ حضور نے بیان فرمایا ہے، وہ ٹوٹ جانے پر ہماری روزی میں بھی برکت ختم ہو جاتی ہے اور ہماری عمر میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان ایک چیلے سے جب رپورٹ لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے والے کو آپ ناکارہ کہہ رہے ہو، مجھ سے تو آج کوئی کام ہی نہیں ہوا، نہیں پتا کیا کام کیا تم، جو بھی کیا بتا۔ تو کہتا ہے کہ میں نے آج میاں بیوی میں جھگڑا لگا دیا۔ بس اتنا سننا تھا کہ شیطان ابلیس کھڑا ہو جاتا ہے،
اپنے تخت پر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو سینے سے چمٹا کر کہتا ہے تو ہی میرا صحیح جانشین ہے، تو میرے مشن کو آگے لے کر چلنے والا ہے۔ اس حدیث سے، مشکاۃ شریف میں یہ حدیث موجود ہے، اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ خاندان کو جوڑنا کتنا ضروری ہے اور خاندان کا ٹوٹ جانا ہمارے لیے کتنی بڑی تباہی ہے۔ اس لیے دلوں کو صاف رکھنے اور بدگمانی سے، کینہ کپٹ سے محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے درمیان جھگڑے نہیں ہونے چاہیے۔ جیسے خاندان کی چہار دیواری میں مل جل کر رہنا ضروری ہے، ایسے ہی ساری دنیا کے مسلمانوں کو مل جل کر رہنا چاہیے۔ ہم ایک محلے میں رہتے ہیں، ایک شہر میں رہتے ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ تمام مسلمانوں سے ہمارا دل خوش رہے۔ اگر کوئی بات ناراضگی کی پیدا ہوئی ہے تو مل کر ملاقات کر کے معاملے کو رفع دفع کر لو۔ آپ اپنی جگہ رہو گے، وہ اپنی جگہ رہیں گے، معاملہ کبھی رفع دفع نہیں ہو سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مال غنیمت تقسیم کیا سب کو برابر برابر، لیکن جو آپ کا اپنا پرائیویٹ حصہ تھا اس کو آپ نے کسی کو دیا، کسی کو نہیں دیا۔ تو جن کو نہیں ملا، اتفاق ایسا کہ وہ انصار صحابہ تھے جو بہت وفادار صحابہ تھے، کامل ایمان والے صحابہ تھے، تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو ہماری تلوار سے دشمن کا خون ٹپک رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول دوسروں کو دے رہے ہیں، ہم کو نہیں دے رہے ہیں۔ یہ جملہ ان کی زبان سے نکل گیا۔ کسی نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ انصار صحابہ آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں۔ اب اگر کوئی اور ہوتا تو خفا ہو جاتا، بد دعا دینے لگتا، ترش لہجے میں، سخت لہجے میں گفتگو کرنے لگتا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت مجسم ہیں۔ آپ نے سارے انصار صحابہ کو جمع کیا، سب کو، صرف کہا کہ انصار صحابہ ہی رہیں گے، ان سے مجھے گفتگو کرنی ہے۔ سارے انصار صحابہ جمع ہو گئے۔ آپ نے ان سے کہا کہ کیا تم میں سے کسی نے میرے بارے میں یہ کہا ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر کی مغفرت فرمائے؟ ہماری تلواروں سے دشمن کا خون ٹپک رہا ہے اور ہماری وفاداری میں کوئی شک نہیں، پھر بھی ہم کو نہیں دیا جا رہا ہے، دوسروں کو دیا جا رہا ہے۔ کیا تم میں سے کسی نے کہا ہے؟ تو بڑی عمر کے انصار صحابہ رضی اللہ عنہم کہنے لگے اللہ کے رسول، بڑی عمر کے کسی بھی انصاری صحابی نے یہ جملہ نہیں کہا ہے، یہ نوجوان چھوکرے جو ہے نا ان لوگوں نے کہا ہے۔ نوجوان ہیں، کبھی کبھی خفا ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، کچھ بھی بول دیتے ہیں، تو نوجوان لڑکوں نے کہا ہے۔ پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خفا نہیں ہوئے، ناراض نہیں ہوئے، مشتعل نہیں ہوئے، غضبناک نہیں ہوئے۔ آپ نے ان سے ایک جملہ کہا اتنا پیارا کہ شہد میں ڈبا کر بھی اگر اس کو نکالا جائے تو اتنی مٹھاس نہیں ہوگی جتنی مٹھاس اس جملے میں تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ لوگ اپنے گھروں میں مال و دولت لے جائیں اور تم اپنے گھروں میں اللہ کے رسول کو لے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا تم اس سے راضی نہیں ہو؟ سارے صحابہ روتے روتے کہنے لگے اے اللہ کے رسول، ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں، ہم سے غلطی ہوئی، ہمیں معاف کر دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کو کتنا صاف کیا ہے، دل میں کوئی بدگمانی نہ رہنے پائے، کوئی کسی بھی قسم کا میل کچیل نہ رہنا پائے۔ آپ نے فرمایا میرا مرنا میرا جینا سب تمہارے ساتھ ہے، اگر میں ہجرت کر کے نہ آیا ہوتا تو میں بھی انصار صحابہ میں سے ایک ہوتا۔ اتنے قیمتی قیمتی الفاظ آپ نے ارشاد فرمائے۔ وہ دن اور آج کا دن قیامت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہی میں ہیں۔ آپ کا روضہ اطہر مدینہ منورہ میں ہے۔ اگر آپ چاہتے تو اپنے وطن اصلی مکہ واپس جا سکتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر سارا جزیر عرب ایمان میں داخل ہو چکا تھا۔ اب یہ بول سکتے تھے میں اپنے وطن میں رہوں گا، اب جو یہاں مدینے میں رہنے والے وہ مدینے میں رہیں، میں تو اپنے وطن میں رہوں گا۔ نہیں، آپ مدینے میں بول چکے تھے کہ میرا مرنا جینا تمہارے ساتھ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے، آج بھی موجود ہے۔
کس طرح دلوں کو صاف کیا جانا چاہیے. جو گھر کے ذمہ دار ہیں، جو گھر دھنی ہیں، جو پورے پریوار کے سرپرست ہیں، ان کی ذمہ داری سب سے بڑی ہے. اگر عورتوں میں کوئی بات پیدا ہو گئی ہے، نوجوان بچوں میں کوئی بات پیدا ہو گئی ہے، میاں بیوی میں کوئی بات پیدا ہو گئی ہے، دیورانی جٹھانی میں کوئی بات پیدا ہو گئی ہے، تو گھر کے ذمہ دار مرد اور گھر کے ذمہ دار خاتون کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کو ٹوٹنے نہ دے، اس کو سنبھالے، اس کو سدھارے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں معلومات لینے کے لیے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آزاد کردہ لونڈی تھی، خادمہ تھی. تو خادمہ اپنی مالکن کو بہت پہچانتی ہے. تو حضور نے پوچھا، بریرہ، لوگ عائشہ کے کردار پر انگلی اٹھا رہے ہیں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تم عائشہ کو کیسا سمجھتی ہو؟ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا تھا، اے اللہ کے رسول، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں کوئی عیب نہیں ہے، ان میں کوئی خامی نہیں ہے، لوگ بلا وجہ تہمت لگا رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں اگر کوئی خامی ہے تو یہ ہے کہ ان کو روٹی پکانی نہیں آتی. یہ خادمہ اپنی مالکن کے بارے میں حضور سے بیان کر رہی ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی اور لاڈلی بیوی ہے. کیا فرما رہی ہیں حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عائشہ میں کوئی عیب نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں. اگر کوئی عیب ہے تو یہ ہے کہ ان کو روٹی پکانی آتی ہوتی نہیں ہے. اگر کبھی روٹی پکانی ہوتی ہے نا تو کیا کرتی ہے، آٹا گوندھ لیتی ہے، گوندھ کے رکھ دیتی ہے، پڑوس کی کسی خاتون کو بلا کر روٹی پکا لیتی ہے. کبھی کبھی پڑوس کی خاتون کے آنے میں دیر لگتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہیں آٹا گوندا ہوا رکھا ہے اور اس عورت کے، وہ خاتون کے آنے میں دیر لگ رہی، بیٹھے بیٹھے سو جاتی ہے. بکری آتی تھی، پورا آٹا کھا کے چلی جاتی تھی. اگر کوئی عیب ہے تو یہ عیب ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کوئی اہم نہیں سمجھا. یہ ذہن ہونا چاہیے ہمارا خاندان کو لے کر چلنے کا. اس کو یہ نہیں آتا، اس کو وہ نہیں آتا. اگر نہیں آتا تو نہ آئے، وہ ہماری لاڈلی بہو ہے، وہ ہماری لاڈلی بیٹی ہے. یہ بڑوں کا دل اور بڑوں کا ذہن ہونا چاہیے. کسی کے کہنے پر ہمارے ذہن میں کوئی بدگمانی نہیں آنی چاہیے. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، اللہ پاک مردوں کو حکم دے رہا ہے کہ عورتوں کے ساتھ خوشگوار ازدواجی زندگی گزارو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اللہ پاک فرما رہے قرآن کریم میں مردوں کو خطاب کر کے کہ عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو. اگر ان میں کوئی تم کو ایسی چیز نظر آ رہی ہے جس سے تم کو تکلیف پہنچ رہی ہے، جو تم کو ناگوار محسوس ہو رہی ہے، تم کو جو ناپسند ہے، تو صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو. ایک دم سے ایکشن مت لینے لگ جاؤ. کوئی بھی اس کے خلاف عمل مت شروع کر دو. صبر کرو. ہو سکتا ہے اللہ اسی چیز میں تمہارے لیے خیر پیدا کر دے، بہت زیادہ خیر پیدا کر دے. یہ قرآن کریم کی آیت ہے جو ہمارے لیے گھریلو زندگی کی خوشگواری سمجھانے والی آیت ہے. شادی ہوتی ہے اور پھر سننے میں آتا ہے ایسا ہوا، ویسا ہوا، یہ ہوا. یہ سب نہیں ہونا چاہیے. مل جل کر، سمجھ بوجھ کر، صبر و شکر کر کے زندگی گزارنے کی ادا سیکھنا چاہیے. اور ہم مردوں کو چاہیے کہ ہم آپس میں جھگڑا نہ کریں. مسجد میں رہیں تب بھی، چوراہے پر رہیں تب بھی، گلی میں رہیں تب بھی، کاروبار میں رہیں تب بھی، حتیٰ کہ سیاست میں رہیں تب بھی ہم آپس میں جھگڑا نہ کریں. ہمارے آپس کے جھگڑے جانتے ہو کتنے منحوس ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہفتے میں 2 روز اللہ پاک اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے. یہ تو ایک مبارک رات ہے، ورنہ ہر ہفتے 1 دن نہیں 2 دن
اللہ پاک تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن دو ایسے مسلمانوں کو اللہ معاف نہیں کرتا، مسلمان کہہ رہا ہوں، دو ایسے مسلمانوں کو اللہ معاف نہیں کرتا جن کے آپس کے جھگڑے ہوں۔ ہم کتنے جھگڑتے ہیں، ابھی الیکشن ہوا، کیسی ہماری زندگی تھی، جیتنے والا ہارنے والے کے خلاف، ہارنے والا جیتنے والے کے خلاف، دل میں کینہ کپٹ بسائے ہوئے تھا۔ غلط ہے۔ سیاسی آپ کو ایک پوسٹ ملی ہے، ایک کرسی ملی ہے، اس کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں مٹی کے ذرے سے بھی کم ہے، یاد رکھنا اس کو، مٹی کے ذرے سے بھی کم ہے۔ آپ یہاں کارپوریشن میں ایک عہدہ پا لیے، اگر آپ ایم ایل اے کے الیکشن میں کامیاب ہو جائیں اور وہاں آپ کو کوئی منسٹری مل جائے، یا ایم پی کے الیکشن میں آپ کامیاب ہو جائیں اور وہاں آپ کو کوئی عہدہ مل جائے اور آگے بڑھتے بڑھتے آپ وزیر اعظم بن جائیں، صدر جمہوریہ بن جائیں، تب بھی اللہ کی نگاہ میں ان سارے عہدوں کی حیثیت مٹی سے زیادہ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر دنیا کی کوئی حیثیت اللہ کی نگاہ میں ہوتی تو اللہ کا انکار کرنے والے کو اللہ پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں دیتا۔ مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کی نگاہ میں اس کی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ سیاسی میدان ہو یا کوئی اور فیلڈ ہو، ہم کو چاہیے کہ ہم مل جل کر رہیں، جھگڑے نہ کریں، بالکل جھگڑا نہ کریں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک زمانہ تھا، انتہائی غریب تھے، انتہائی غریب تھے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ بہت مالدار شہزادے تھے، نواب زادے تھے۔ جب وہ شہزادے اور نواب زادے ایمان لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تھوڑا سا مان پان دیا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ان کے ساتھ ساتھ جاؤ۔ تو یہ سوچے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کہ جب ان کے ساتھ حضور نے مجھ کو بھیجا ہے تو کم از کم یہ آگے بیٹھیں گے سواری پر، مجھے پیچھے بٹھا لیں گے۔ تو وہ اکیلے سواری پر سوار ہو کر چل رہے تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پیچھے پیدل چل رہے تھے، سواری کے پیچھے پیچھے پیدل چل رہے تھے۔ دھوپ کی شدت، پیر جل رہے تھے لیکن بیچارے چل رہے تھے۔ حضور نے فرمایا جاؤ ان کے ساتھ ساتھ، جا رہے تھے۔ یہ زمانہ یاد رکھو، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اتنے غریب تھے، اتنے غریب تھے۔ پھر وہ بھی زمانہ آیا کہ اللہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا بادشاہ بنایا، حاکم بنایا، امیر بنایا۔ یہ دھوپ چھاؤں ہے، یاد رکھنا۔ آج کسی کی جھولی میں عہدہ ہے، کل کسی اور کی جھولی میں عہدہ ہوگا۔ آج کسی کو کوئی عہدہ مل گیا ہے، کل کسی اور کو عہدہ مل جائے گا۔ اس لیے اس سیاسی عہدوں کی وجہ سے اپنے دلوں کو میلا مت کیجیے گا۔ آپس کے جھگڑے نہیں ہونے چاہیے، کسی بھی حال میں نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے، ہم سب مل جل کر رہیں۔ عید کا مبارک تہوار آئے گا، ہم سب مل جل کر رہیں۔ اس کے بعد بھی تہوار اللہ پاک نے اونچے اونچے عطا فرمائے۔ ہم ہر حال میں پورے سال، پوری زندگی آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں۔ اس محلے کے نوجوان خاص طور سے کان کھول کر سنیں۔ ہمارے شہر کے کچھ محلے کے نوجوانوں کے الگ الگ خصائل ہیں، الگ الگ خوبیاں ہیں۔ تو ہمارے مادھو پور محلے کے جو نوجوان ہیں، ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ بڑے بہادر ہیں، کبھی کسی سے دبتے نہیں ہیں۔ جب کوئی موقع چلو بے، چلو بے، اچھی چیز ہے، بہادری اچھی چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث ہے یاد رکھنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طاقتور مسلمان کمزور مسلمان سے افضل ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاقتور مسلمان کمزور مسلمان سے افضل ہے، لیکن دونوں میں خیر ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ہمارے اس محلے کے نوجوان طاقتور ہیں،
بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنی اس طاقت کو غلط جگہ استعمال مت کرنا۔ نوجوان دوستو سن لو، اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے، آپ کے تن بدن میں صلاحیتیں ہی صلاحیتیں ہیں، قابلیتیں ہی قابلیتیں ہیں۔ آپ ان صلاحیتوں اور قابلیتوں کو ضائع مت کرنا، یعنی کسی ایسے موقع پر استعمال مت کرنا جس کی وجہ سے آپ کو دنیا کا بھی نقصان اور آخرت کا بھی نقصان ہو، بلکہ اپنی صلاحیت کو بچا کر رکھنا۔ اس کو استعمال کہاں کرنا؟ اللہ کے دین کے لیے۔ جیسے یہ ہر سال آپ کا جلسہ ہوتا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، یقین جانو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ میں دلی کے سفر میں گیا اور آنے میں مجھے یہ خدشہ ہوا کہ یہ 15ویں شب کا پروگرام کہیں مس نہ ہو جائے، تو میں نے کبھی ایسا ہوا کہ یہاں کے نوجوانوں سے کہا کہ دیکھو بھساول میں ٹرین فلاں وقت آئے گی، وہاں سے اگر میں بس مہا منڈل کی بس سے آؤں گا تو ہو سکتا ہے عشاء بعد کا وقت ہو جائے اور پروگرام میں میں شریک ہوں دیر سے، تو آپ گاڑی لے کر آ جانا۔ تو یہ ہمارے نوجوان ساتھی گاڑی لے کے چلے گئے، مجھے اچھی طرح یاد ہے ماشاءاللہ، یہ گاڑی لے کے چلے گئے اور وہاں سے مجھے دن 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 کہا کہ یہاں لے آئے۔ جو ڈرائیور تھے وہ اتنا تیز چلا رہے تھے، بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے ہوا سے باتیں کر رہے ہو۔ میں ان سے کہا کہ نہیں، اپنی چھت پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، مغرب سے پہلے ہی پہنچ جائیں گے، بلکہ عصر کے وقت پہنچ جائیں گے، آپ اطمینان سے چلاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن وہ دن 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 کر کے یہاں پہنچا دیے، عصر سے پہلے ہی ماشاءاللہ پہنچا دی۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے خود گاڑی منگوا لی اور وہاں سے بائے کار یہاں آئے تاکہ یہ پروگرام مس نہ ہو، یہ پروگرام ناغا نہ ہو۔ یہ ہمارے نوجوان ساتھی اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے اتنی کوشش کرتے ہیں کہ رشک آتا ہے۔ بہت دنوں پہلے سے جب بھی ملتے ہیں، مولانا یاد رکھنا، ہاں مولانا وہ یاد رکھنا، مولانا وہ یاد رکھنا۔ ارے ہاں یاد ہے ہم کو، 15ویں شب کی تاریخ میں کسی کو نہیں دیتا ہوں۔ شہادہ سے فون آیا، اورنگ آباد سے فون آیا، پتہ نہیں کہاں سے فون آیا، مولانا 15ویں شب 15ویں شب۔ ارے میں نے کہا کہیں کسی کو ملیں گے بولیں گے نہیں، یہ مکہ مسجد کے پاس والے جلسے کے لیے ریزرو ہے۔ اللہ پاک اس سے بھی زیادہ کامیابیاں عطا فرمائے۔ اس مبارک پروگرام کو ہمارے یہ نوجوان دوست جو باصلاحیت ہیں، طاقتور ہیں، یہ اپنی اس طاقت اور صلاحیت کو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے دین کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس مبارک رات میں اتنے بڑے مجمع کے لیے انتظام کرتے ہیں تاکہ دین کی باتیں سب تک پہنچ جائیں اور عمل کرنے کی شکل پیدا ہو جائے۔ بہت اچھی بات ہے۔ تو نوجوان دوستو یہ اچھا ہے کہ آپ اپنی قوت کو استعمال کر رہے ہیں دین کے راہ میں، لیکن آپس کے جھگڑے میں استعمال مت کرنا۔ ہاں آپس کے جھگڑے میں آپ استعمال کرو گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز سے بھی زیادہ افضل، روزے سے بھی زیادہ افضل، صدقے سے بھی زیادہ افضل آپس میں مل جل کر رہنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نماز سے بھی افضل، روزے سے بھی افضل، صدقے سے بھی افضل کیا ہے؟ آپس میں مل جل کر بھائی بھائی بن کر رہنا۔ ہم مل جل کر رہیں گے، فرشتوں کی دعائیں ہمیں ملے گی انشاءاللہ، فرشتوں کی دعائیں۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت میں نے پڑھی تھی بات شروع کرنے سے پہلے، اللہ پاک کا ارشاد ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ تمام ایمان والے یقیناً بھائی بھائی ہے، قرآن کہہ رہا ہے تمام ایمان والے یقیناً بھائی بھائی ہیں، تمام مسلمان یقیناً بھائی بھائی ہیں۔ اگر مسلمانوں میں کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی تو میں ہو جائے تو سب کو چاہیے کہ وہ صلح کرا دیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ یہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ مل جل کر رہو، بھائی بھائی بن کر رہو۔ اگر شیطان کے وسوسے کی وجہ سے کوئی جھگڑا ہو جائے تو اس کو ختم کرنے کے لیے سب سر جوڑ کر بیٹھو اور صلح کرا دو۔ صلح کرانے سے ہمارے دین میں جو ہم کو خوبی حاصل ہوتی ہے وہ بہت بڑی ہے۔ نماز میں بھی وہ خوبی نہیں، روزے میں بھی وہ خوبی نہیں، اور صدقے میں بھی وہ خوبی نہیں، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو خوبی ہمارے مل جل کر ساتھ میں بھائی بھائی بن کر رہنے میں ہے۔
تو نوجوان دوستوں، خاص طور سے ہر محلے کے نوجوان دوستوں، ہم کو چاہیے کہ ہم مل جل کر رہیں، آپس میں کسی بھی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں۔ بزنس ہمارا ہے، کاروبار ہمارا ہے، وہ کچھ سستا بیچ رہا ہے، ہم پریشان ہیں، اس کے سستا بیچنے کی ہماری دکان ٹھپ پڑ رہی ہے، آپ اللہ سے دعا کرو، کاروبار میں برکت دینے والا اللہ ہے، یہ سستا بیچنا برکت کا سبب نہیں ہے، آپ اللہ سے دعا کرو۔ یہ تو رات مقبولیت کی رات ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، آپ اللہ سے دعا کرو۔ اس رات میں تو اللہ پاک کی جانب سے وعدہ ہے، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس مبارک رات میں سورج غروب ہونے کے بعد سے صبح صادق تک اللہ پاک اعلان کرتا ہے کوئی روزی چاہنے والا کہ میں اس کو روزی دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کو مغفرت دوں، ہے کوئی مصیبت کا مارا، مصیبت سے عافیت چاہنے والا، چھٹکارا چاہنے والا کہ میں اس کو مصیبت سے چھٹکارا دوں۔ ایسے ہی صبح صادق تک اللہ پاک اعلان کرتا ہے۔ تو دعا مانگو کہ اللہ اس کی دکان زیادہ چل رہی ہے، میری بھی دکان کو آپ زیادہ چلا دیجیے، میری بھی سیلنگ زیادہ کر دیجیے، میری بھی روزی میں خوب برکت عطا فرما دیجیے، آپ کی دکان بھی انشاءاللہ چلے گی۔ تو کبھی کینہ کپٹ مت رکھنا، کسی کے بارے میں کسی کی خوبی کی وجہ سے دل کو میلا مت کرنا، اللہ سے مانگنا، آپ کو جو تکلیف پہنچی اللہ سے مانگو، وہ تکلیف انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، عزیزم مدد چاہنا ہو تو اللہ ہی سے مدد چاہنا۔ کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم بے چین ہیں، اللہ سے مدد مانگو، اللہ ہی ہمارا معین و مددگار ہے، وہی ہماری مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، اس سے ہم مدد چاہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی کو نصیحت کر رہے ہیں، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، عزیزم جب بھی تمہیں کسی مصیبت میں مدد چاہیے اللہ سے مدد مانگو۔ تو ہم کو اگر کوئی پریشانی ہے تو ہم دل کو میلا نہ کریں، کسی کے خلاف بدگمان نہ ہو، کینہ کپٹ کا شکار نہ ہو، اللہ سے مانگو، اے اللہ مجھے یہ تکلیف ہے، تکلیف دور کر دیجیے، اے اللہ میری بھی روزی میں برکت عطا فرما۔ آج ہمارا بچہ گم ہو گیا ہے، آج ہمارا بچہ گم ہو گیا ہے، کئی دن سے گم ہے، ماں کا برا حال ہے، تمام جتنے مسلمان ہیں سب رو رو کر دعا مانگے کہ اللہ اس گم شدہ بچے کو گھر عافیت کے ساتھ واپس لے آئے۔ اور بھی جو مصیبت ہے اللہ سے مانگو، یہ رات تو خاص طور سے ہم کو اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ کبھی ہم غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن یہ رات ہم کو بیدار کرنے کے لیے، غفلت سے بالکل دور کرنے کے لیے ہر سال اللہ کی طرف سے تحفے کی شکل میں ملتی ہے، تو اس رات کی قدر کریں۔ یہ چند باتیں تھیں، اللہ پاک اپنے کرم سے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔